ہے ان نمازیوں کی اور بربادی اور ہلاکتی ہے ان نمازیوں کی جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں، نمازوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ وقال فی قول آخر، آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا، دین کو اٹھا دیا، دین کو گرا دیا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بھائیو دوستو بزرگو، ہم ہمارے معاشرے میں اگر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے اور رمضان کے بعد کے ایام کے اندر زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے 20%، 25% لوگ ہیں۔ رمضان میں کچھ بڑھ جاتے ہیں، اس میں بھی کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود نمازوں سے، نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے، بہتر اعمال سے دور رہنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا چھوڑنا آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی جماعت کو اور مسجد میں نہ پڑھنے پر آقا جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت والے ہیں، دیاوان ہیں، وہ شخصیت حضرت میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو سب کو جلاؤں۔ یہ وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں ابھی میں نے آیت شریفہ کے سامنے تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون، یہ 18 پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں 9 سے 10 لوگوں کے لیے کامیابی کا پروانہ دیا گیا ہے کہ یہ کرو گے کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے، اس نے ایسا عمل کیا کہ کامیاب ہے، جنہوں نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کر کے وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر کے کامیاب ہے، جس نے صحیح طور پر نماز دے دی وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کے نتیج بیان کیے۔ اس سے سب سے پہلے جس کا نام دیا گیا ہے وہ نماز کو خشوع اور خضوع اور صحیح طریقے پر پڑھنے والوں کو کامیاب فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے والے اتنے کامیاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے پہلی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نماز خشوع اور صحیح طریقے سے پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور نماز کے متعلق قرآن پاک میں 700 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 جگہ اس کی ترتیب، اس کا حکم، اس کے فوائد، اس کے وعدے، اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 جگہ فرمائے۔ اتنی کسی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب نہیں دی اور اتنی کسی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرمایا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر نظر ہم لوگ آتے ہیں تو کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور کتنے لوگ نماز نہ پڑھنے والے ہیں، اس کی طرف غور کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے نماز پڑھنے والے ہیں اور ہم کتنے گھروں کے اندر کتنے نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، اس کی لسٹ بنائیں، اس پر غور کریں اور ہر شخص ہمارے گھر کا نماز پڑھنے والے بن جائے، اس کے ہم فکر کرنے والے بنیں۔ اور جب تک ہم نماز نہیں پڑھنے والے بنیں گے تب تک ہمارے معاشرے کے اندر برکتیں، رحمتیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے اور ہرگز نہیں آ سکتی۔ چند لوگوں کی نماز پڑھنے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ برکتیں نازل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر نازل ہوگی تو تمام کے تمام لوگ اگر نماز پڑھ جائیں گے تو اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے ابھر
اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے، ایک ابن آدم سجدہ کرتا ہے، اللہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان اپنے بدن کے اوپر فلسطین جا کر جہاں قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا، اس جگہ میں جا کر وہ اپنے آپ پر ریت کو ڈالتا ہے، مٹی کو ڈالتا ہے، گھر و غبار کو ڈالتا ہے، اور کبھی افسوس کرتا ہے کہ میرا تو جی نہیں چاہتا تھا، میں نے تو محنت کی، میں نے تو کوششیں کی، میں نے اتنی کوششیں کی کہ ابن آدم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بھٹک جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھٹک جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ بنے، میری یہ کوشش رہی تھی، لیکن ابن آدم جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، اپنے آپ پر مٹی ڈالتا ہے، اور کبھی افسوس ہو کر کہتا ہے میری ساری کی ساری محنت ضائع کر دی۔ حضرت عبداللہ علی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تعداد ہوتے ہیں، روزانہ 1000 سجدہ کرتے تھے، 1000 کا سجدے کیا کرتے تھے۔ اسے بات ہوتی ہے کہ سجدے کے اندر اتنی طاقت ہے، سجدے کی وجہ سے جب شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے تو پوری نماز کی وجہ سے شیطان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اعمال میں سب سے پہلا عمل جس چیز کا ہوگا اور جس عمل کے بارے میں حساب کتاب حاصل کیا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو دوسرے اعمال کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا، دوسرے اعمال کے بارے میں کچھ ڈھکو کر دیا جائے گا، اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی، نماز برابر نہیں نکلی، نماز مکمل نہیں نکلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی منزلیں کی بڑی سخت ہو جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے، یہ قرآن کی آیتیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ان لوگوں کے سامنے جو ہمارے گھر والے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ان کے سامنے رکھو اور ہر شخص سے دیا کرو کہ میں 2 آدمی کو ضرور نماز پڑھاؤں گا، میری زندگی میں 2 آدمی ایسے ہوں گے جس کو میں نماز پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ 2 آدمی کو مجھے نماز پڑھانا ہے، اس پر محنت کر کے میرے ساتھ اٹھانا ہے اور ساتھ اٹھا کر اس کو نماز پڑھانا ہے، یہاں تک کہ وہ عادی بن جائے، پھر ہماری ضرورت نہ پڑے، اتنا اس کو عادی بناتے جائیں اور اتنا اس کو مکمل کر دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ مسجد ہماری کھلی رہے گی۔ جیسے جمعہ کے روز ہماری مسجدیں کھلی رہتی ہے اور ہماری مسجدیں رمضان میں کھلی رہتی ہیں، اسی طرح آنے دنوں میں دوسری نمازوں میں بھی ہماری مسجدیں کھلی رہتی ہیں۔ لیکن کوئی تحیہ تو کرنے والا ہو، کوئی دل پڑھنے والا تو ہو کہ مجھے فلاں آدمی کو نمازی بنانا ہے، مجھے میرے فلاں دوست کو نمازی بنانا ہے، مجھے میرے فلاں دوست میرے رشتے دار کو نمازی بنانا ہے، مجھے میرے بیٹے کو نمازی بنانا ہے، مجھے میرے بھائی کو نمازی بنانا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لیتا ہے اور اپنے آپ پر یہ لازم کر لیتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کو نمازی بناؤں گا، تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور یہ بات جتنے لوگوں تک پہنچے گی اور وہ لوگ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی، ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی۔ بات یہ کر کے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم کسی 2 آدمی کو 3 آدمی کو ضرور نمازی بنائیں گے، اور یاد رکھیں اگر کوئی آدمی نمازی بن گیا، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی اولاد جتنی نمازیں پڑھے گی، اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے دوسرے جتنے نمازی پڑھیں گے، ان سب کا ثواب اس کے کھاتے میں ہوگا۔ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور دنیا سے پردہ کر دیں گے، لاکھوں من مٹی کے نیچے ہم سوئے ہوں گے، لیکن ہمارے ثواب کا، ہماری نیکیوں کا میٹر چالو کے چالو ہوگا اور جاری کے جاری ہوگا۔ نماز لوگ دنیا میں پڑھ رہے ہیں، نماز لوگ دھرتی پر پڑھ رہے ہیں اور دھرتی کے نیچے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی، اور قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب اس کے کھاتے میں ہوگا، جاتا رہے گا، کھاتے میں جاتا رہے گا، کھاتے میں لکھا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ کے سامنے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ
लेकिन आप शुमार कीजिए, आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, अपना पेट्रोल बर्बाद करेंगे, आप और ऑटो में जाके रिक्शा में जाएंगे और जाने आने के जो रुपए होंगे, अगर वो हिसाब किताब करो तो वो चीज हमें महंगी पड़ती है। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं, वो एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी उनको कहा करती थी कि वहाँ बाजार में जाओ, आप सौदा खरीदने के लिए तो वहाँ सस्ता मिलता है, वहाँ हमें 500 200 300 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो हजरत फरमाया करते थे कि नहीं, ये किराना की जो दुकान है, जिसको करियाना की दुकान कहते हैं, ये करियाना की जो दुकान है वो तो हमारे तरीके मुख्तर को उसको बनाइए, उस आदमी ने क्यों बनाइए, इस उम्मीद से इसने बनाई थी कि ये मोहल्ले वाले मुझसे खरीदेंगे, ये अफराद वाले मुझसे खरीदेंगे। एक मुसलमान इतनी उम्मीदों के साथ एक दुकान पे करता है, एक दुकान बनाता है कि ये लोग हमसे खरीदेंगे। अब इस उनकी उम्मीदों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, किसी मुसलमान की उम्मीदों को बर्बाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही से खरीदूंगा, चाहे 2-5 रुपये ज्यादा चले जाए, चाहे 100-200 रुपये ज्यादा चले जाए, मैं तो यही से खरीदूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, और हो सके जहां तक हो सके ऑनलाइन मंगाने की कोशिश न करें। अगर कोई चीज यहाँ नहीं मिलती तो बात और है, ऑनलाइन मंगाए कोई बात नहीं, और तो ऑनलाइन मंगाने में कोई खर्च नहीं है, लेकिन हो सके यहाँ मिलती हो तो कहीं और से मंगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ऑनलाइन लोगों ने बहुत सारे लोगों के धंधों को बर्बाद कर दिया है, वो बैठे बैठे आसानी से इनकम कर लेते हैं, आसानी से रुपये कमा लेते हैं, और यहाँ बहुत सारे बैठे हुए बेचारे हमारे भाई परेशान होते हैं। परेशान पहले उनका बहुत सारा धंधा चलता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बात पूरी करने जो ऑनलाइन धंधे में जो मैं छोटे छोटे कोई बात नहीं करता, छोटे धंधों की बात नहीं करता, मैं जो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग, आज लोग तो सब्सिडी बेचते हैं, आज लोग तो ऑनलाइन अगर आप बर्तन मंगाए तो सब्सिडी के लिए आपको ऐसी भी व्यवस्था की हुई है। तो ऐसी चीज है जो हमारे माशरे में मिलती हो तब तक दूसरे जगहों पर जाना नहीं चाहिए। अल्लाह मैं तो दूसरी तरफ चला गया, मैं नमाज की अहमियत आपको समझा रहा था। नमाज कितनी अहम चीज है, अल्लाह के नजदीक कितना मकबूल अमल है, अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी इबादत है, मैं आपको समझाना चाहता था। हदीस पाक में आता है कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। मालूम हुआ कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है, जब आदमी जाएगा उसके पास चाबी नहीं होगी, नमाज पढ़ा हुआ नहीं होगा, उसके पास नमाज नहीं होगी, तो वो ताला खुलेगा ही नहीं। जब ताला नहीं खुलेगा तब खुलेगा तो दरवाजा नहीं खुला तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। मालूम हुआ कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। आका सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू उमामा तशरीफ लाए, चेहरा सर्द पड़ा हुआ था, गमगीनी के आसार उनके चेहरे पर मालूम हो रहे थे, और गमगीनी के बादल उनके सर के ऊपर बदला रहे थे। आका सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा देखा, पूछने लगे क्या हुआ, क्यों तुम्हारा चेहरा गमगीन है, क्यों तुम्हारे चेहरा सर्द पड़ गया है। हज़रत अबू उमामा ने अर्ज किया, अरे नबी अल्लाह 10 ऊंट मेरे पास सामान थे, यानी सामान के साथ थे, वो कोई चोरी कर गया। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो यूं समझा था कि तेरी तकबीरें पूरा हो गई है, जिसकी वजह से तेरे चेहरे के ऊपर गमगीनी छा गई है। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाने की तो समझने की बात है कि तकबीर ऊला कितनी बड़ी चीज है कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 10 ऊंट जो सामान के साथ था उससे भी बढ़कर है, उससे भी हज़रत अबू उमैया ने पूछा कि 10 ऊंटों से भी ज्यादा जो सामान के साथ उससे भी बढ़कर तकबीर ऊला है। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल उससे भी बढ़कर तकबीर ऊला है। जब तकबीर ऊला का ये हाल है तो पूरी नमाज की क्या फजीलत होगी, जरा हम समझे। पहली उम्मतों को 2 नमाज़ें मिली थी, हमें 5 नमाज़ें मिली। पहले उम्मतों को मस्जिद नहीं थी, पहले उम्मतों के लिए मस्जिद नहीं थी, हमें अल्लाह ताला ने मस्जिद नसीब फरमाई। पहले उम्मतों के लिए अज़ान नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें अज़ान नसीब फरमाई। जो अज़ान देगा क़यामत के दिन उसका सर सबसे ऊंचा होगा, लोग समझ जाएंगे कि मौत है। और बात आता है कि ऊंचे ऊंचे टीलों पर ऊंचे दर्जों पर और तख्तों पर तो बैठे होंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये मौत
تو احسان میں دیتا میں محسن بنتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی کی مؤذن کی ذمہ داری ہے ان کے سپرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا دوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ان کو مؤذن بنا دو. میرا جی یہ چاہتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینا کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے. جس نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کے بعد اس کی یہ اہمیت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے, تو نماز کی فضیلت کیا ہوگی ذرا ہم سوچیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. من ترک الصلاۃ فقد حرم الدین. جس نے اپنی نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گیا, وہ کافر بننے تک پہنچ گیا. کافر نہیں بنا, ہاں کفر تک وہ پہنچ گیا. اس نے وہ کام کیا جو کافر لوگ کرتے ہیں, اس نے وہ کام کیا جو کافر لوگ کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کسی گناہ کے بارے میں کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی روزہ چھوڑ دیتا تو کہتے سمجھتے تھے کافر فاسق کو فاسق ہے. زکات چھوڑ دیتا تھا سمجھتے تھے فاسق کو فاسق ہے. کوئی حج چھوڑ دیتا تھا سمجھتے تھے فاسق کو فاسق ہے. لیکن کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے اس نے کفر کیا. وہ سمجھتے تھے اس نے کفر کیا. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے. حضرت امام ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کا چھوڑنے کا عادی بن جائے اس کو قید کر دیا جائے جب تک کہ توبہ نہ کرے. اگر توبہ نہ کرے تو وہ قید میں مر جائے تو مر جاتے تھے, لیکن قید سے اس کو رہا نہ کیا جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا حاکم کو چاہیے اس کو قتل نہ کر دے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. جس نے نماز کو چھوڑا وہ تو فرماتے وہ کافر ہو گیا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے نماز کو چھوڑی وہ مرتد ہو گیا. یہ آدمی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, اس لیے اس کی جنازہ نماز نہ پڑھی جائے, اس کو کفن تک اس کو غسل نہ دیا جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, بلکہ کسی جنگل میں جا کر ایک گھڑا کو کھول دیا جائے, گھڑا میں اس کو دھکا دے دیا جائے, اوپر سے مٹی دے دی جائے, بات ختم ہو گئی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ صادق عثمانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو نہ پڑھے اس کو تو قرضہ تک نہ دو, کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا بھی قرض ادا نہیں کرے گا. حضرت شیخ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ تنظیم سے بھی بدتر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے, یہاں تک کہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. گدھا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, کہتا ہے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے, تیرا بہت بڑا کرم ہے, تیرا بہت بڑا تیری میں تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اور کتا اپنی ذکر بھی یوں کہتا ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر اپنے ذکر بھی یوں کہتا ہے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے تو نے مجھے نماز نہیں بنایا, بے نماز نہیں بنایا. تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے بے نماز نہیں بنایا. اگر مجھے بے نماز نہیں بناتا تو جو سزا اس کو دینے والا ہے اللہ بڑی رات مجھے وہ سزا کرنی پڑے. ذرا سوچے کہ خنزیر بننا پسند کرتا ہے لیکن بے نماز بننا پسند نہیں کرتا. ایک روایت کتابوں میں یہ لکھا ہے واقعہ کہ ایک آدمی روزانہ ایک تعداد سے اپنے سوروں اپنے خنزیروں کو پانی پلایا کرتا تھا. ایک مرتبہ خنزیر پانی نہیں پی رہے, وقت نکلا جا رہا ہے. اس نے سوچا غور کیا اس کے کیا بات ہے, روزانہ میں شام کو آ کر پانی پلاتا ہوں, آج یہ سور اور یہ خنزیر پانی نہیں پی رہے, کیا بات ہے. اس نے تحقیق کی, معلوم ہوا کہ یہاں سے بے نمازی گزرا تھا, اس بے نمازی نے اس تعداد سے پانی پیا ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے یہ خنزیر بھی پانی میرے بھائی نماز کو چھوڑنا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اور نماز کی فضیلت کے بارے میں تو میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی, بہت سارے واقعات کے ہمارے سامنے ایک دیوار کو یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ حاضر ہوں گے, بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کیوں تمہیں نماز نہیں پڑھی, وہ
محسوس نہیں کی اور میری نماز میں نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ بلائیں گے انبیاء علیہ السلام کو. حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ان کے پاس خدا تعالیٰ حکومت تھی, پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی, لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بات کرنا ہے یہ زبان مرضی ہے, یہ تیرا حسن رنگ ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے. آدمی حکومت کے اندر رہ کر کے اپنی نمازوں کو قائم کر سکتا ہے. اگر قائم نہ کر سکتے تو سلیمان اور داؤد بھی قائم نہیں کر سکتے. ایک بیمار کو حاضر کیا جائے گا, بیمار کو پوچھا جائے گا کیوں تمہیں نماز نہیں پڑھی تھی. بیمار کیوں کہے گا کہ ایمان رہا, میں کمزور ہو گیا تھا, میرے ہاتھ پاؤں چلتے نہیں تھے, میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, بیماری ایسی لاحق ہو گئی تھی. اس لیے حضرت کہا جائے گا ایوب کو بلاؤ, حضرت ایوب علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا اور اس بے نمازی کو کہا جائے گا دیکھو یہ ایوب, اس کو کتنی بڑی بیماری تھی, 18 سال تک اس کو بیماری نہیں, اتنی سنگین بیماری تھی کہ وہ اٹھ نہ سکتے تھے, چل نہ سکتے تھے, پھر نہ سکتے تھے, کھا نہ سکتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. معلوم ہوا کہ تو اپنا خود رنگ پیش کر رہا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نماز پڑھ سکتا تھا, تو نے نماز نہیں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. اور اسی طرح اولاد والوں کو اور بیوی بچوں والوں کو بلایا جائے گا. بیوی بچوں والا کہے گا میرے بیوی بچے بہت سارے تھے, میں اس کے لیے کمانے جاتا تھا, دھندا کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, جاب کرتا تھا, جس کی وجہ سے میری نمازیں چلی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو بلائیں گے اور کہیں گے اس کے بچوں سے زیادہ تر بچے تھے. اور اس کو دیکھو کہ یوسف کے غم میں کتنے روئے کہ آپ کے چلی گئے, لیکن کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. یہ تیرا عہد رنگ ہے, یہ تیرا یہ عہد رنگ ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتوں کو کہیں گے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اسی طرح ایک بات لوگوں کو بلایا جائے گا, بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا اور انبیاء علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور داخلہ دیں گے, داخلہ مثال دیں گے, داخلہ دے کر سمجھائیں گے کہ دیکھو انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میرے بھائیوں, ہم سب کو ایک بات کو میرے درمیان میں آپ کو یہ کہیں کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے. نماز کی فضیلت آپ کے سامنے میرے بیان, نماز کسی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ. دوسری بات, ہم کو بھی نماز پڑھنی ہے, ہمارے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانی ہے. یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ایسے, ہمارے رشتے دار میں کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. ہم ان کو نماز پڑھانے والے بنے, خود نماز پڑھے اور ان کو بھی نماز وہ پڑھے, ایسے فکر کرے. اور ہر شخص یہ نیت کرتے کہ میں 2-3 آدمی ایسے ڈھونڈوں گا اور 2-3 آدمی کا ٹارگیٹ بناؤں گا کہ ان کو میں ضرور نمازیں بناؤں گا اور میری زندگی میں ان کو نمازیں بنا کر لے جاؤں گا. تو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر 3 آدمی, ہر آدمی 3 آدمی کی ذمہ داری ہے, تو یہ مسجد جتنی بھی ہمارے معاشرے کی, ہمارے گودرا کی, ہماری گجرات کی, ہمارے جہاں بھی مسجدیں آباد ہے, جہاں کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, وہ کبھی بھی غیر آباد نہیں ہوگی, وہ بڑی کی بڑی رہے گی. لیکن نیت کرنے والا تو بنے, کوئی دل پر دینے والا تو بنے, وہ کوئی ٹارگیٹ کو بنانے والا بنے کہ میرے فلاں دوست کو مجھے نماز بنانا ہے, فلاں رشتے دار کو نماز بنانا ہے, میرے بیٹے کو بنانا ہے, میرے بھائی کو بنانا ہے, میرے باپ کو بنانا ہے, میری بیٹی کو بنانا ہے, میری بہن کو بنانا ہے. یہ ٹارگیٹ بنائے. اور انشاءاللہ میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو آدمی کسی کو نمازی بنا دے گا وہ نمازی بنے گا, وہ دوسروں کو ترغیب کرے گا, وہ نمازی بنے گی. اس کی اولاد ہوگی وہ نمازی بنے گی, اس کی اولاد کی اولاد ہوگی وہ نماز پڑھے گی. قیامت تک کے لیے نماز وہ پڑھتے رہیں گے. ہم قبر میں سوئے ہوں گے اور ہماری نیکیوں کا میٹر چالو کا چالو ہوگا. اور قیامت تک اتنی بڑی عبادت ہے کسی کو نمازی بنا دینا, اتنی بڑی عبادت ہے کہ قیامت تک نیکیوں کا میٹر چالو رہتا ہے. آج نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ رمضان کی طرح ہم رمضان کے بعد بھی نماز پڑھیں گے, خود نماز